ایک بات تو واضح ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر ہلچل اب لازم و ملزوم ہو چکی ہے۔ ایران، اسرائیل اور یو ایس اے کے مابین جو جنگ کم ہوتی ہوئی کچھ عرصے پہلے نظر آئی، ایٹ لیسٹ کچھ مائلڈ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، وہ ایک بار پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک ایسی جنگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ شاید پوری دنیا کو اپنے اس آگ میں لپیٹنا چاہتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آبنائے ہورموز کو کھولنے کے لیے سب کو کام کرنا پڑے گا، اس کے اندر یہ ٹیم ایفرٹ کی بات ہے۔ لیکن جب حملہ کیا تو نہ یو ایس نے نہ اسرائیل نے کسی اور سے پوچھا کہ یہ ٹیم ایفرٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایران کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہ ہونے کے باوجود بھی امریکہ نے ایران پر حملہ تو کر دیا اپنے بغل بچے اسرائیل کے کہنے پر، لیکن اب جو اس کے مضمرات ہیں یا ریپریکشنز ہیں اس کو بھگتنے کے لیے ٹیم ایفرٹ مانگ رہا ہے۔ چین سے، فرانس سے، یو کے سے، ساؤتھ کوریا سے، سب سے ہی مدد مانگنے کی طرف آگے ہے کہ ٹینکرز گزارنے کے لیے ایران سے اسٹریٹ آف ہورموز کھلوایا جائے۔ اب اسٹریٹ آف ہورموز بیسکلی ایران کی ایک ایسی چپ ہے، ایک ایسا کارڈ ہے کہ اگر اس کو کھول دیا تو پوری دنیا کے اندر جو دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر جو دباؤ ختم ہو گیا تو پھر آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے وہ بیسکلی ہم لوگوں کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، اٹیک کے لیے نہیں۔ سنیں، It's not a war of survival. We are stable and strong enough. We are only defending our people from this act of aggression, and we don't see any reason why we should talk with Americans, because we were talking with them when they decided to attack us, and that was for the second time. There is no good experience talking with Americans. We were talking. So why they decided to attack us? So what is good if we go back to talk once again? اب ایک طرف یہ معاملہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ تھم نہیں سکتا اس ٹائم پر، کیونکہ نہ تو ایران بیک آف کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی یو ایس اے اور اسرائیل بیک آف کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیل کے تو کوئی اور ہی پلانز لگتے ہیں، وہ گریٹر اسرائیل کی طاق میں بیٹھا تھا، اور ایسی صورتحال میں عرب ممالک کا ایران کے ساتھ اس طرح کا آمنے سامنے آنا اسرائیل کی ہی اصل میں فائدے میں ہے۔ ایسی صورتحال میں یو اے ای کے اوپر سب سے زیادہ اٹیکس ہوئے ایران کی طرف سے، اور یو اے ای کے ہی حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ اس نے آئی لینڈ خرد جو ہے اس کے اوپر اٹیک یو اے ای کی طرف سے ہوا۔ تو یو اے ای نے اس ساری سچویشن کو ڈینائی کر دیا، اس الزام کو ڈینائی کر دیا، اور بولا ہے کہ ایران کی جو ابھی پالیسی ہے اس کے اندر منطق کم نظر آتی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سینٹی کو اور منطق کو کپاس لیے ہوئے ابھی ایران پر اٹیک نہیں کر رہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ڈیفینڈ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب صورتحال اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتوں کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی یہ بھی تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی حکومت نے ایک ایسا قدم لیا ہے جو تھوڑا سا حیران کن ہے۔ اس سے پہلے ہفتے میں 55 روپے فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے والی حکومت نے اس ہفتے قیمتیں نہیں بڑھائی، لیکن کس کاسٹ پہ؟ بی بی سی کی ایک خبر ہے، بی بی سی کی خبر کے مطابق یہ جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے اس نے اس بار تیل کمپنیوں کو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانے کے بدلے میں 23 ارب روپے ادا کیے ہیں۔ پاکستان کی وزارت توانائی کی جو پیٹرولیم ڈویژن ہے اس نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کے باوجود وزیر اعظم نے ہائی سپیڈ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں اور برقرار رکھی ہیں اپنی پرانی قیمتوں کے اوپر۔ بی بی سی اردو نے کہا ہے کہ جی پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ملک کی اور عالمی مارکیٹ کی قیمتوں میں جو فرق آئے گا وہ حکومت آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ادا کرے گی۔ اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ 14 مارچ 2026 سے 20 مارچ 2026 تک کے عرصے کے لیے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پرائس ڈیفرنشل کلیمز، یعنی وہ کلیم جو کہ پرائس ڈیفرنس کی وجہ سے آئے گا، پی ڈی سی کہا جاتا ہے اس کو، اس کا تخمینہ تقریباً 23 ارب روپے لگایا گیا ہے، یعنی یہ حکومت کی طرف سے دیا جائے گا ڈیفرنشل۔ ایسے میں پہلے بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ، جو پیٹرولیم مصنوعات کے ڈیلرز کہہ رہے تھے، جو پیٹرول پمپس کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ملا، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو مل گیا، اب کی بار بھی فائدہ جائے گا تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی طرف بھی فائدہ جائے گا۔ یہ کچھ عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف افغانستان کی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ خبر دیکھ رہے تھے، افغانستان کی طرف سے ہمارے سیویلینز پہ جارحیت کی جا رہی ہے، یعنی ہم نشانہ بنا رہے ہیں دہشت گردوں کو، ہم نشانہ بنا رہے ہیں ان کے فوجی تنصیبات کو، یعنی رژیم کی تنصیبات کو، ان تنصیبات کو جہاں سے دہشت گردی بیسکلی پنپتی ہے، بڑھتی ہے اور اس کے بعد اس کی ترویج ہوتی ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے ہمارے سیویلینز کی طرف جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو زخمی اور شہید کیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے باجوڑ میں سیویلین آبادی کی طرف مارٹر گولہ پھینکا اور ہمارے شہریوں کو شہید کیا گیا۔ طاہر اشرفی صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا وہ سنیے گا۔
افغانستان کے علماء نے 1000 علماء نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے، کیا اس پر عبوری حکومت نے آپ کی نے عمل کیا ہے؟ افغانستان سے بیٹھ کے فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان کر رہا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست یہ طے کر چکی ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو کوئی مارے گا، پاکستان کو نشانہ بنائے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے، وہ کوئی بھی ہو۔ اب وہ جواب آپریشن غضب للحق کے فارم میں دیا جا رہا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے اب تک کے جو سٹیٹسٹکس ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ 684 یعنی 684 کارندے ہلاک ہو چکے ہیں افغان طالبان رجیم کے، اور 912 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کے مطابق افغان طالبان کی اب تک 250 سے زائد پوسٹیں تباہ کی جا چکی ہیں، ٹو بی پریسائز 252، اور 44 پر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ 229 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ افغانستان میں 73 مقامات پر فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں اور اہداف بنایا گیا ہے 73 مقامات کو۔ پاک فوج نے 14 سے 15 مارچ کی شب کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا جہاں سے ٹیررزم ڈسیمنیٹ کی جاتی تھی۔ قندھار میں دہشت گردوں کی ٹیکنیکل سپورٹ اور اسلحہ سٹوریج کا جو تنصیبات تھیں وہ تباہ کی گئیں۔ دہشت گردوں کی تکنیکی آلات رکھنے والے سرنگ بھی جو ٹنل سسٹم بنایا ہوا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ یہ تنصیبات اور ذخائر افغان طالبان اور دہشت گرد عناصر کی جانب سے استعمال کیے جا رہے تھے۔ کارروائیوں میں کسی شہری آبادی یا سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا پاکستان کی، اور اس کے بعد جواب کیا آتا ہے؟ اس سے پہلے بھی جو سوسائڈ اٹیکس ہوتے تھے وہ ہمارے معصوم بچوں، معصوم وکلاء، معصوم ڈاکٹرز، معصوم شہریوں، معصوم نمازیوں کی طرف جو تھے وہ سارے کے سارے ایم تھے، اور اب بھی ان کا اٹیک سویلینز کی طرف ہی ہے۔ یہ فرق ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر بڑا واضح طور پر۔ اسی حوالے سے سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب موجود ہیں، رہنما ہیں پی ایم ایل این کے۔ تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ سینیٹر ہمایوں محمد میرے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔